بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2 ہجری میں اذان شروع ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن مقرر ہوئے اور سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ اذان شروع ہونے کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوا کہ سب کو جماعت کی نماز کے لیے بلانے کی کوئی تدبیر کی جائے، لہٰذا اس سلسلے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا اور مختلف تجاویزیں پیش کی گئی، جن میں سے ایک یہ رائے پیش ہوئی کہ نماز کے وقت ایک بہت اونچا جھنڈا کر دیا جایا کرے، جسے دیکھ کر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مسجد میں بلا لیا کریں اور اس طرح سب جمع ہو جایا کریں، لیکن یہ تجویز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئی۔ دوسری تجویز یہ پیش ہوئی شبور بجا دیا جایا کرے، جو سینگ سے بنا ہوا بکل کی طرح ہوتا ہے اور جسے یہودی بجا کر آپس میں اپنے گرجوں میں جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ تو یہودیوں کی چیز ہے۔ تیسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ 2 لکڑیاں رکھ لی جائیں جن کو نماز کے وقت ایک دوسرے میں مارا جائے اور اس کی آواز سے سب جمع ہو جایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہ فرمایا اور پہلی تجویز پر جو اشکال فرمایا تھا وہی اس پر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ یہ تو عیسائیوں کی چیز ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی فکر میں تھے کہ کچھ بات طے ہو جائے، لیکن بہت زیادہ فکر مند حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ تھے۔ وہ مجلس برخاست ہونے پر مسجد میں سو گئے اور ان کو اذان کے کلمات خواب میں سکھائے گئے۔ صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں کچھ سوتا اور کچھ جاگتا ہوا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا جو 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے قبلہ رو کھڑے ہو کر یہ الفاظ زور زور سے پکار کر پڑھ دیے۔ اس کے بعد راوی نے اذان کا الفاظ کہے۔ ان الفاظ کو پکار پکار کر پڑھا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر دوبارہ انہی الفاظ کو پڑھا۔ مجھے اپنا یہ خواب خوب اچھی طرح یاد ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے گا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں گے، ورنہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے یہ ماجرا سوتے میں نہیں بلکہ جاگتے میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم کو اچھا خواب دکھایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہ خواب حق ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو الفاظ تم کو خواب میں بتائے گئے بلال کو بتاتے جاؤ، وہ پکار پکار کر کہتے جائیں گے کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ان کو اذان کے کلمات بتاتا رہا جو خواب میں سنے تھے، اور وہ زور زور سے با آواز بلند ان کو پڑھتے رہے۔ جب اذان کی آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو اپنے گھر سے نکل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایسی جلدی میں آئے کہ چادر بھی نہ سنبھال سکے۔ چادر گھسیٹتے ہوئے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے،
میں نے بھی بعینہ وہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید کو دکھایا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے تمام تعریف ہے کہ اس نے ہمارے مشوروں سے بہتر طریقہ بتا دیا اور تمہارے خواب سے یہ بات اور پکی ہو گئی کہ عبداللہ کا خواب حق ہے۔ انصار کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زید اس وقت بیمار تھے، اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو مؤذن مقرر فرماتے۔ اس وقت کا ظاہری سبب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ کی بجائے حضرات انصار کے خیال کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن مقرر ہوئے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المؤذنین اور اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن اس عہد کی پکار کے صلے میں بنایا، جسے وہ پتھریلی گرم زمین پر چٹان کے نیچے دبے ہوئے اور کوڑے کھاتے ہوئے محبوب حقیقی کی محبت کے نشے میں رٹا کرتے تھے۔ یہ عہدہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی نصیب ہوا، جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حسرت کے طور پر فرمایا کرتے تھے، میں پچھتاتا ہوں کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر کے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کروا دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مدینہ منورہ میں آپ کے مؤذن رہتے اور سفر میں بھی آپ کے ساتھ جانے اور نماز کا وقت آنے پر اذان پڑھتے تھے۔ بہت کم کبھی ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف فرما ہو اور نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی نے اذان دی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت بلال ساتھ ہوتے تھے اور نماز کے وقت اذان پڑھ دیتے تھے، جس سے وہاں کے آس پاس کے رہنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ مسجد قباء میں تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نہ تھے، لہٰذا حضرت سعد نے اذان دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے ساتھ بلال کو نہ دیکھو تو اذان دے دیا کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے 3 بار اذان دی۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے فجر کی اذان پڑھی۔ غالباً اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہیں قضائے حاجت وغیرہ کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ جب نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب دستور جیسا کہ ہمیشہ اپنی اذان کے بعد اقامت کہا کرتے تھے، اس مرتبہ بھی اقامت کہنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ صدا کے قبیلے والے حارث نے اذان پڑھی ہے، اور جو اذان پڑھے وہی اقامت کہے۔ فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی النجار کی ایک عورت کے گھر پر چڑھ کر دیا کرتے تھے، جو مسجد سے بالکل ملا ہوا تھا۔ سحری کے وقت سے آ کر اس کی چھت پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور وقت کا انتظار کرتے رہتے۔ جب وقت ہو جاتا تھا تو بدن میں چستی لانے کے لیے
انگڑائی لیتے اور یہ دعا مانگ کر اذان دیتے تھے، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور چاہوں کہ تو اس بات کا معین بن جائے کہ قریش تیرے دین کو قائم کریں۔ اس کی روایت کرنے والی عورت جن کے گھر کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے فرماتی ہیں کسی روز بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم اذان پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، اور جب اقامت کہو تو جلدی جلدی کہا کرو، اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ کھانے والا کھانے سے اور پینے والا پینے سے اور قضائے حاجت کرنے والا اس سے فارغ ہو جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک مجھے حجرے سے آتا ہوا نہ دیکھ لو کھڑے مت ہوا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اذان پڑھتے وقت اپنی شہادت کی انگلیاں کانوں میں دے لیا کرو، اس سے آواز بلند تر ہوگی۔